بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بوس نیوز. میں آپ کا اپنا ہوسٹ عمران بشیر. آج ہم موجود ہیں 127 PP 161. میرے ساتھ موجود ہے UC 2026 کی صدر محترمہ رضیہ کمل صاحبہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں آپ کے حلقے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں ابھی جب آیا تھا تو بہت سے کام ہوئے ہیں, تو کیسے کام ہو رہے ہیں اور کس حد تک کام اور ہونے چاہیے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. جو بھی ہم نے میڈم ساجدہ کو اور عطا بھائی کو بتایا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں یہ کام ہے, کوئی پانی کا مسئلہ ہے, کوئی سیوریج کا مسئلہ ہے, کوئی سڑکوں کا, کوئی گلیوں کا, لیکن انہوں نے بڑی اپریشیٹ کیا اور بہت ہی اچھا انہوں نے ہمیں رسپانس دیا ہے. آج ماشاءاللہ ایک ہماری جو مین گلی ہے وہ تو کمپلیٹ ہوئی ہے. اب نیکسٹ کل سے دوسری گلی شروع کریں گے اور بہت اچھا انہوں نے پہلے بھی سیوریج ڈالا ہے سڑکوں پہ, بہت اچھا انہوں نے کام کر رہے ہیں. لائٹنگ کا کام ہے وہ بتایا ان کو, وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی جلدی وہ کر رہے ہیں اس چیز کو کمپلیٹ کے جلدی کام ہو جائے. تو یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ادروائز تو کوئی بھی جو بھی یہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم یا کوئی بھی آیا, لیکن انہوں نے اس طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں دی ہے. لیکن ہماری اللہ کا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون نے آج تک جتنے بھی وعدے کیے ہیں پورے کیے ہیں. لیکن دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں, ایک دم جلدی کام نہیں ہوتے. لیکن کام کو بگاڑا تو ایک دم جاتا ہے, لیکن اس کو سنبھالنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقوں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کسی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو وہ پوری نہیں کر رہے. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کام ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور جی میڈم, آپ کی جو زیر نگرانی یہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گی؟ جی ضرور انشاءاللہ. میں نے سب سے پہلے تمہارے جو محلے میں کچھ کام رہتے تھے وہ میں نے اپلیکیشن دی ہے N127 میں, اور میڈم ساجدہ طارق کو, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے وہ منظور ہوئی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو عمر MP جو ہیں عمر سے ضیاء بٹ اور بخاری صاحب, میڈم رابعہ, میں بھی, یہ سب نے مل کے اس کو مکمل کیا ہے. اور اب یہ کام جو ہو رہے ہیں یہ بہت جلدی تیزی سے ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہماری آج ایک گلی کمپلیٹ ہوئی ہے, اب نیکسٹ کل دوسری گلی کمپلیٹ ہوگی. آہستہ آہستہ یہ کام جو ہے نا یہ کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہر کام پورے کر رہے ہیں. تو سیوریج کا بھی کام تھا وہ بھی پورا ہوا ہے, وہ پہلے انہوں نے سارے کمپلیٹ کیے ہیں, اس کے بعد انہوں نے جو گلیاں بھی یہ شروع کی ہیں. اب نیکسٹ آگے جو 2-3 رہ گئی ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور بہت خوشی ہے اور ہمیں دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو بات ہے یہ آج مکمل ہوئی ہے. جی میڈم, اس کے علاوہ آپ کو کام ترقیاتی کام جو رہ گیا اور جس کی آپ نے اپلیکیشن دی اور جس کے اوپر ابھی ورکنگ شروع ہونی ہے, اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ابھی وہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ تو کمپلیٹ کریں, کیونکہ یہ جب گلیوں کو انہوں نے کھدائی کی تھی تو کافی زیادہ بچے بھی گرے ہیں اور کمپلیٹ نہیں تھی. لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہم نے بقایا رہ گیا کام وہ بھی آہستہ آہستہ وہ کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ. کوئی لائٹ کا مسئلہ ہے, کوئی کچھ پانی کا مسئلہ ہے, کیونکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں, آپ کو پتہ بجلی کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے, کبھی لائٹ چلی جاتی ہے کبھی آتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی تک یہ مسئلہ کوئی بھی ہمیں نہیں پیش آیا کہ ہمیں کوئی کمپلین کرنی پڑے گی یا کہ ہمارے محلے میں لائٹ کا مسئلہ ہے یا پانی کا. لیکن الحمدللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے. جی میڈم, آپ UC کی صدر ہیں, تو آپ اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ آپ کے آس پاس UC کے اندر گورنمنٹ اسکولوں کے حوالے سے میں اگر آپ سے پوچھوں تو جی ہم جاتے ہیں 15 دن 10 دن 20 دن بعد ہر اسکول میں ہم نے جا کے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو پرابلم ہے کسی قسم کی. جیسا کہ کئی کلاسز میں پنکھے نہیں ہوتے ہیں, کئی کلاسز میں ٹھنڈے پانی کا کولر نہیں ہوتا ہے, وہ بھی جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کن اسکولوں میں اس چیز کی کمی ہے. تو وہ انشاءاللہ جو بھی کمی ان اسکولوں میں گورنمنٹ کے اسکول میں ہوگی وہ انشاءاللہ اس کو بایا تکمیل پورا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی عطا طارق کو بھی خدا زندگی دے, اور میڈم کو بھی, انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ اور بہت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے ضرور.
اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں جیسے گرمی اسٹارٹ ہونے والی ہیں تو اب اس کے لیے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحب نے ایک مہم چلائی ہے پودے لگانا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی ورکنگ کی اس کے اوپر؟ جی ہمیں کہا تو تھا لیکن ہم انشاءاللہ جائیں گے پودے لگانے. یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایک خدا کا ایک تحفہ ہی ہے ہمیں ملا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ کمپلیٹ کریں اور یہ لگائیں پودے. اور اس کی تو ہمیں گرمیوں میں تو بہت ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی پورا ہو جائے گا. جی میڈم اب مجھے لاسٹ میں یہ بتائیں آپ کہ NA-127 کے اگر مرکزی دفتر کے حوالے سے بات کریں تو آپ ماشاءاللہ وہاں پر جاتی ہیں جہاں پولیس چاہیے لگتی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جی بالکل بالکل ضرور کہوں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سیٹ اپ جا رہا ہے. کھلی کچہری میں جتنے لوگ آتے ہیں، کوئی ہمارے محلے سے بھی جاتے ہیں، کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کھلی کچہری میں، آپ اپنی اپلیکیشن لکھیں میڈم کو دیں انشاءاللہ. اور کئی لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے بہت جلدی حل ہوئے ہیں. مالی امداد کے علاوہ، بچیوں کی شادی کے علاوہ، اور بھی جو بچے کوئی معذور ہیں، کسی کو میڈیکل کا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک جتنے بھی کام ہوئے سب پورے مکمل ہوئے ہیں. آپ اس ٹیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے NA-127 کے مرکزی دفتر میں جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جی بہت اچھی، ہر بندہ کوآپریٹ کر رہا ہے سب کے ساتھ اور سب کی بات سنتے ہیں. جو بھی آتے ہیں کوئی بہت مجبور ہوتے ہیں لوگ، میڈیکل کی وجہ سے دوائی نہیں لے سکتے کچھ نہیں، لیکن یہ کہ ان کی بھی ہم لوگ ساری بات سنتے ہیں اور ان کا جو جتنا بھی کام ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے سب کا. آپ اس کے کریڈٹ کس کو دیں گے مرکزی دفتر کے حوالے سے؟ جی جی کریڈٹ تو میرا عطا صاحب کی طرف بھی ہے اور ہمارے MP عمر سیلزا بٹ بھی ہے، بخاری صاحب ہیں، رابعہ جی ہیں، محوش ہے، سب کے لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سب کے ساتھ مل کے بہت اچھا چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری جو میڈم ہیں میڈم سائدہ تارڑ، ماشاءاللہ ہر بندے کی بات سنتی ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور بہت ہی تعاون کرتی ہیں ہر بندے کے ساتھ اور ان کی ہر بات سنتی ہیں، اپلیکیشن لیتی ہیں، غور سے سنتی ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں اور وہ پورا کر رہی ہیں. اللہ شکر ہے. میڈم آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ اس پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کوئی میسج ہونا چاہیں گی، کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے کوئی میسج ہونا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے جب بھی آئے ہیں انہوں نے ملک کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے. آپ یقین کریں کہ ہم لوگ خود بھی جاتے ہیں باہر پھرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی واقع پیرس میں آ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا ملک کو بنا دیا، سنوار دیا. اور ہماری جو قائد ہیں مریم نواز، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے، غریبوں کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں. اور ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ جو کوئی بھی آتا ہے لیڈر وہ یہ ان چیزوں کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہماری جو قائد ہیں مریم نواز صاحبہ، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے. غریبوں کو کوئی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو دے رہی ہیں، قرضے دے رہی ہیں، گھر دے رہی ہیں، پلاٹ دے رہی ہیں. جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے رکشے انہوں نے دیے ہیں. جو یہ LWMC کے لیے، ان کے لیے انہوں نے رکشے دیے ہیں کہ گھر گھر صفائی. اور یقین کریں کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ اتنا اچھی ہمارے ملک کا صاف ستھرا کہیں آپ کو گند نظر نہیں آئے گا، اور ہریالی اور خوبصورتی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا ملک کو انہوں نے بنا دیا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی یہ اسی طرح ہی ہوگا. اگر 3.5 سال ہم پچھلے لگا رہے ہیں عثمان گلزار صاحب کے اور 1 سال مریم نواز صاحب کا، تو اس میں کیا فرق آپ کو نظر آئے گا؟ فرق تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ فرق تو ظاہر ہے، نظر آ ہی رہا ہے. عثمان گلزار صاحب تھے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، وہ جو ورکنگ کرتے تھے، انہوں نے 3.5 سال میں اپنا نام اپنا تعلق بنایا کہ بس مجھے لوگ جانے کہ میں CM پنجاب ہوں. بس جی بس، صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہم خود دیکھتے رہے کہ یہ آیا ہے تو کیا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. کام یہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے جو اب ہو رہی ہے، یہ گھر گھر جا کے لوگوں کے گھروں کے دہلیز پہ ہر کام ہو رہا ہے. کام ان کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھ جانا ہے اور لوگوں کو آرڈر کرنا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو، نہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کر بھی مسلم لیگ نون ہی کرے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اچھا عثمان گلزار صاحب تو کہتے تھے کہ مجھے 3 سال کے بعد بتا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، اس سے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. ظاہر ہے ان کو کیا پتا لگنا، جنہوں نے کبھی یہ سیٹ دیکھی نہ ہو ان کو کیا پتا لگے گا.
उन्होंने तो ये कहना है कि मुझे तो अभी भी, वो तो शॉर्ट में थे कि मैं वज़ीर आज़म क्या बन गया, वज़ीर आला जो भी बने हैं, उनको जो सीट मिली है, ये तो खुद परेशान थे। वो 3 साल इसी सोच में लगे रहे कि मैं बन क्या गया, लेकिन वो जो वर्किंग करनी है वो तो उनके बस की बात थी ही नहीं, वो ना वो कर सके और ना ही उन्होंने करनी थी। ये नून लीग ही है जो करती है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर उस्मान गुलजार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आना चाहे तो क्या हम उनको वेलकम करेंगे, क्या करेंगे? नो नो नो, पहले भी वेलकम नहीं था और अब भी वेलकम नहीं है। ऐसे बंदे को क्या वेलकम करना, आप खुद ही बताएं। हमारे तो वो हमारा लीडर होगा जो गरीब अवाम का सोचेगा, गरीब अवाम के लिए उन्होंने जो कुछ करना है वो ही हमारा लीडर है। वो नहीं कि ये वो अपने लिए सोचते रहे और गरीब अवाम के लिए कुछ भी ना सोचे, वो लीडर नहीं होता। लीडर वही है जो अवाम की सुने। जी मैडम, आप मुझे ये बताएंगे कि बॉस न्यूज के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, बहुत अच्छा चैनल बनाया है इमरान शाह ने, और ये लोगों के लिए घर घर जाके वर्किंग कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं और सब मिलके इसके साथ चल रहे हैं। तो लिहाजा हम इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा ये चैनल बनाया है और लोगों की आवाज़ तक ये पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।